اور پروفیسر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول کی جو علمی اور ادبی اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس پروگرام کو کس طرح سے جو ہمارے ناظرین کے لیے کس طرح سے مفید بنایا جا سکتا ہے؟ جی پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین و مشاہدین، خواتین و حضرات، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے اس روحانی، علمی اور دینی محفل میں ہم اکٹھا ہیں۔ ان محفلوں کی علمی اور دینی غیر معمولی اہمیت ہے، چونکہ یہ محفلیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہ محفلیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات بابرکات کے بارے میں بتاتی ہیں، ہمیں ان کے طریقے، ان کے منہاج، ان کے انداز اور ان کی سنتوں کا علم دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا تھا، کیا ناپسند کیا تھا، اس کی خبر دیتی ہیں۔ آپ ان محفلوں کی اہمیت کو سمجھیے کہ ان کے ذریعے ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اور سیرت کی اہمیت یہ ہے کہ سیرت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسان کے لیے نمونِ عمل بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کسی ذات کو نمونہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ذات کے بارے میں جانیں، ہم اس کی سیرت کو جانیں، ہم اس کے احوال زندگی کو سمجھیں، ہم اس کے شب و روز سے آگاہ ہوں، ورنہ ہم اسے نمونہ عمل کیسے بنا سکتے ہیں؟ نمونہ عمل بنانے کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں اسے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے تمام زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو حکم، ثالث، قاضی اور جج نہ بنا دیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور اس کے بعد وہ اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے کے مطابق، فیصلے سے متعلق کوئی حرج، کوئی غم بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے کو پوری طرح سے تسلیم کر لیں۔ تو حضرات مشاہدین کرام، ان پروگراموں کی یہی علمی اہمیت ہے کہ ان پروگراموں کے ذریعے ہمیں رسول مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ رسول کی سیرت ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، ہمیں نیکیوں کا درس دیتی ہے، ہمیں اچھے اخلاق سکھاتی ہے، ہمیں برائیوں سے منع کرتی ہے، ہمیں کار خیر کی طرف وہ مائل کرتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شغف، آپ کی مدح و ثنا سے محبت، آپ کی ذات اور آپ کی ذات سے متعلق حوادث اور واقعات سے واقفیت کی خواہش یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے۔ تو یہ دینی یہ پروگرام ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کا، آپ کی یاد کا، آپ کے تذکرے کا سبب اور باعث ہیں۔ یہی بنیادی طور پر اس پروگراموں کی اہمیت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان پروگراموں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، ان کی مدح و ثنا، ان کی سیرت و زندگی کے احوال اور واقعات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور جن تک یہ بات پہنچے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان پروگراموں کے ذریعے ہم اپنے محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں، ان پروگراموں کے ذریعے ہم سیرت رسول سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں، ان پروگراموں کے ذریعے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یہی بنیادی اہمیت، ضرورت اور افادیت ہے جو ان محفلوں میں پنہا ہے، ان محفلوں میں پوشیدہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب۔